وا اور ان اگر کن تمہیں فی میں ریبن شک ہو، مما یہ وہی تین لفظ دو لفظ ہیں، من اور ماں سے مل کر بنا ہے مما، مما جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی پر عبد بندہ نہ ہمارا، علی عبدنا اپنے بندے پر ہمارے بندے پر، فاتو پس لے آؤ، بصورتن ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لاؤ، شہداءکم شہداء ہماری تھی یا اپنے گواہ یا اپنے ساتھی، کم اپنے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے۔ کتنی پیاری بات ہے، اگر اللہ کو بلاؤ گے تو اللہ نے تو ہر حال میں ہی اپنے بندے کے لیے لبیک ہو جانا ہے، حاضر ہو جانا ہے، لہٰذا اللہ کے سوا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فصیح ہیں، بلیغ ہیں، عربی ہیں، اس لیے وہ خود بنا لیتے ہیں یہ آیات۔ تو اللہ پاک نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر آپ یہ شک کرتے ہیں کہ یہ کام میرے محبوب کا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود آیات بنا لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ خود فصیح و بلیغ ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ عربک پوئٹری جو ہے، اگر کبھی پڑھنے کا موقع ملے، بی اے کی یا ایم اے کی کسی بھی سبجیکٹ کی عربک پوئٹری اگر پڑھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنی زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، یہ جاہلیت کا کلام ہے سارا، یعنی کہ حضور کی آمد سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، اور وہ اتنا اچھے اس کے قافیہ ردیف اور اس کی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ حیران رہ جاتی ہے عقل۔ وہ لوگ اتنے فصیح بلیغ تھے اور عربک دان تھے، جیسے ہمارے اردو دان ہیں، ہمارے رائٹر ہیں، ہمارے پوئٹس ہیں، اس طرح وہ لوگ جو تھے اپنے فن میں ماہر تھے، اور ان کے لیے کچھ بھی بنانا کوئی مشکل نہیں تھا، نہ شعر میں نہ نثر میں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار شاید آپ نے سنے ہو کہ جب بارش نہیں ہوئی تھی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی اور کھلے میدان میں آ کے آپ نے شعر کہے کہ یہ روشن چہرہ ہے جس کے وسیلے سے بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اور اللہ پاک نے صرف اتنا ہی کہنا تھا ان کا کہ آسمان سے بارش برسا دی۔ تو وہ عربی دان تھے، اللہ پاک نے عربی دانوں ہی کو، فصیح و بلیغ عربی دانوں ہی کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اس جیسی صورت لے آئیں۔ اب صورت میں ہماری تو یہ سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ آیات ہیں، تو وہ اتنی بڑی صورت تو نہیں بنا سکتے تھے، لیکن ان کو 3 آیات کی ایک صورت کا چیلنج تھا، اور ساتھ کہا تھا کہ جتنے بھی آپ کے پاس گواہ ہیں، حمایتی ہیں، جتنے بھی آپ لوگ اکٹھے کر سکتے ہو اس کام کے لیے کر لو اگر تم سچے ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں سے ایک نئے واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل ہیں، اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے، اور آپ حضور کے جد امجد ہیں، حضور ہم سب کے امام ہیں، پیشوا ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی جلیل القدر نبی ہیں، بڑے ہی اللہ کو پسندیدہ نبی ہیں۔ اگر ہم آپ کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہمارا سارا دین قریب ترین دین ابراہیمی ہے، اور ہر جگہ پہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات نظر آتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ان پر درود پڑھ رہے ہیں، اگر ہم طواف کر رہے ہیں تو ان کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کے گرد کر رہے ہیں، اگر مقام ابراہیم پر نفل پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کا پتھر ہے، اگر صفا مروہ کر رہے ہیں تو حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اگر قربانی کر رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا ہے جو آپ نے اونٹنی پر کھڑے ہو کے لگائی تھی اور لوگوں کو کہا تھا اس گھر کا حج کرو۔ یعنی کہ جتنا ہمارا دین ہے وہ دین ابراہیمی ہے، تو وہ ہمارے امام ہیں۔ یہاں پہ ان کا تذکرہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ کن باتوں سے آزمایا گیا؟ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یا اللہ، ایک شخص اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اتنی سختی سے جھنجھوڑ کے آزمایا گیا ہو، اور وہ پھر بھی تیرا محبوب رہے، تیرا خلیل رہے، اور تیرا پسندیدہ رہے، اور تجھ سے کبھی شکوہ نہ کرے۔ تو آپ کو آزمایا گیا۔ آزمائش کیا تھی؟ سب سے پہلے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ننھے منھے بچے کو
بے آب ہو گیا، بربادی میں چھوڑا اور اپنی بیوی کو۔ اب دیکھیں، اب جا کے حرم میں دیکھیں تو ابھی بھی وہاں پہ سبزہ اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مکے کے پہاڑ سرسبز ہو جائیں گے۔ تو لاسٹ ایئر جو برف باری ہوئی ہے اس کے بعد سبزہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں لگ رہا ہے کہ قیامت کو اتنی زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے تھے تو وہ چٹیل پتھریلے پہاڑ تھے، اور مٹی بھی جو مکہ کی ہے نا، وہ پاؤڈر شیپ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا بربری سی ہے، اور وہ اڑتی نہیں ہے جیسے پاکستان میں پاؤڈر بن جاتا ہے اور بہت زیادہ اڑتی ہے نا، وہاں پہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آبادی میں، اس ویرانے میں، اس پتھر میں اپنے بیوی اور بیٹے کو چھوڑنا پڑا۔ اللہ نے حکم دیا چھوڑا، اور پوچھنا بھی کچھ نہیں، بتانا بھی کچھ نہیں، ایسے چھوڑ کے آگے۔ پیچھے حضرت حاجرہ بھاگی چلی آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں کوئی جانور پرندہ بھی نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام آگے سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ ان کی زبان سے نکلتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے رک جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور اپنا سر ایک دس ہلا کے کہتے ہیں ہاں، بس اتنا بولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے قدم وہی جم جاتے کہ میرے رب کا حکم ہے تو حاجرہ بھی کھڑی ہوگی۔ اور کس دل سے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا ہوگا؟ 100 سال کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اور اس کو کہا جائے جنگل میں چھوڑا ہو۔ آپ خود سوچیں، اپنے اوپر لا کر سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کے ہاں 100 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ اس بچے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑائیں، تو ہمیں کوئی مطلب کوئی ذی شعور شخص تو پاگل ہی کہے گا نا کہ پاگل ہو تم، جنگل میں چھوڑ کے آ رہے ہو، پتھروں میں چھوڑ کے آ رہے ہو، ریگستان ویرانے میں چھوڑ کے آ رہے ہو، تم پاگل ہو؟ 100 سال کے بعد تو تمہیں رب نے دیا ہے، ایسے تو نہیں کرو۔ لیکن رب کی آزمائش تھی اور فَأَتَمَّهُ، انہوں نے اس کو پورا کیا۔ پھر کیا کیا؟ ان کو آتش نمرود میں ڈالا گیا۔ 1 مہینے تک آپ اس آگ میں رہے، اور نمرود اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا ابراہیم علیہ السلام کسی باغ میں ہیں، حالانکہ وہ اس کی جلائی ہوئی آگ میں تھے۔ اور اس آگ کو اللہ نے گلزار بنایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دشمن کو بھی دکھایا گیا کہ وہ آگ ان کے لیے کیسے باغ بنی ہوئی ہے، اور اس میں وہ بردن و سلامن بنی رہی، ٹھنڈی بھی اور سلامتی کا باعث بھی بنی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بھی پورا کر دکھایا۔ پھر تیسری بار جب بیٹا جوان ہو گیا، اس کو ذبح کا حکم دے دیا۔ پہلے اگر کوئی عام شخص ہو، اگر کوئی ہمارے تمہارے جیسا ہو تو ہم کہیں کہ یا اللہ بس اتنی آزمائشیں کافی ہیں، مزید نہ آزما، پہلے ہی میں اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں تو میں کیسے اسے قربان کر دوں؟ لیکن خلیل تھے نا، دوستوں کی بات رکھی جاتی ہے، تو آپ نے اپنے دوست کی بات رکھی اور اس امتحان پر بھی پورا اترا۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے اتنے صدیوں بعد ملا ہے، قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ بے شک بعد میں اللہ پاک نے انہیں بچا لیا، لیکن اللہ پاک نے ان کو آزما لیا۔ کالا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک، میں آپ کو بنانے والا ہوں للناس اماما، لوگوں کے لیے امام۔ اب جب ان ساری باتوں پر آپ پورا اترے ہیں، ان ساری آزمائشوں پر آپ پورا اترے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت عطا فرمائی۔ یعنی کہ کسی کو پرکھنا ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہم نے کوئی ٹیسٹ، ہم نے کسی جگہ ایڈمیشن لینا ہے، وہاں ہمارا انٹری ٹیسٹ ہو، اگر ہم نے ڈگری لینی ہے تو ہمیں امتحان سے گزرنا ہوگا، اگر ہم نے کسی فیلڈ میں جانا ہے ہمیں وہاں کی جو ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر ہم نے فوج میں جانا ہے، اگر ہم نے ایئر فورس میں جانا ہے، اگر ہم نے کہیں بھی جانا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، ہمیں پہلے وہاں پہ پرکھا جاتا ہے یہ کتنے پکے ہیں، ان کے پاس کون کون سی کیپیبلٹیز ہیں، کیا ٹیلنٹ ہے، کہاں تک یہ ہمارا ساتھ دے پائیں گے، کہاں سے یہ بھاگ جائیں گے۔ تو وہاں پہلے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو چیک کیا تھا کہ میرا ابراہیم کتنا پکا ہے۔ جب وہ اپنی چیکنگ میں، اپنے امتحانوں میں پورے اتر آئے اور شاباش لے لی، اے گریڈز لے لیے، تو اللہ پاک نے ان کو امامت عطا فرمائی۔ اور سب سے پہلے ہمارے امام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔
امام علی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت کے بادشاہ بنے ہیں، اور قیامت تک جو ہے ہم ولایت کے ذریعے اثر رہیں گے۔ 11 امام آ چکے ہیں، 12ویں امام کا انتظار ہے، اور ہمیں 12 اماموں پر اسی طرح ایمان رکھنا ہے جیسے ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ پر ایمان رکھتے ہیں، وقدر خیر شرہ۔ جس طرح ہم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح ہمیں ان 12 اماموں پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر ان میں سے ہم ایک امام کا بھی انکار کر دیتے ہیں نا تو دائرۂ اسلام سے خارج ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ امامت ہے جو نبوت کے بعد کا سلسلہ ہے، اور یہ کسی کو نہیں ملی تھی، کسی شریعت میں نہیں تھی سوائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں۔ اس لیے ہم نے اس کو سر آنکھوں پر رکھنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا سب سے پہلا امام بنایا گیا، اور ہمارا سارا دین ابراہیمی ہے۔ کالا آپ نے دعا کی، عرض کی ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی کہ آپ نے مجھے تو امام بنایا ہے نا۔ دیکھیں انہیں وہاں پہ بھی اپنی اولاد کی فکر تھی، تو یا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ کالا اللہ پاک نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، یعنی کہ اٹ مینس کہ میں دوں گا لیکن ظالموں کو نہیں دوں گا امامت۔ تو آپ دیکھیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولایت کے امامت کے سردار ہیں، آپ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ تو وہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی نا، وہ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں پوری فرما دی۔ تو قیامت تک ولایت علی کے زیر سایہ اب ہم چلیں گے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن ولایت جاری ہے۔ تو لا ینال عہد الظالمین، ظالموں تک ہمارا وعدہ نہیں پہنچتا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو نہیں ملا، حالانکہ وہ بھی آپ کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسماعیل کو مل گیا جو آپ کی اولاد میں سے تھے، یہ امامت جس کی آپ نے دعا فرمائی تھی۔ اور بشر الذین، بشر خوشخبری سنا دیں، بشر قریب ترین ہے خوشخبری کے۔ اگر بشرا ہوتا تو وہ آدمی ہوتا، بشری ہے تو اس کا مطلب ہے خوشخبری۔ الذین، انہیں آمنو جو ایمان لائے، و عملوا الصالحاتی اور نیک اعمال کیے، انا بے شک لہم ان کے لیے، جناتن باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں۔ انہار جو ہے وہ نہر کی جمع ہے، اردو میں بھی اگر نہر کی جمع کی جائے تو وہ انہار ہی ہے، اور عربک میں بھی انہار جو ہے وہ نہر کی جمع ہے۔ کلما، جب کبھی، روزے کو کھلایا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن کھانے کے لیے، کالو تو وہ کہیں گے ہاذا الذی، ہاذا یہ، الذی وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، واوتو اور دیا گیا، بھی انہیں، متشابہن جس سے مشتبہ ہو گیا، ملتا جلتا، ولہم اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجم مطہراتن پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج کا مطلب زوج سے نکلا ہے، مطہرات طاہر سے، پاک سے نکلا ہے۔ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم اور وہ، فیہا اس میں، یہ بھی دو لفظوں کو ملا کر بنا ہے، فی کا مطلب میں، ہاں کا مطلب اس، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت جو ہے نا وہ ساتھ ہی جہاں جہاں آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے دل جو ہے نا خوف سے بھر جاتے ہیں دوزخ کا ذکر سن کے، ساتھ ہی اللہ پاک ان کا خوف دور فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا میرا بندہ پریشان رہے، ساتھ ہی ان کو خوشخبری دیتی، ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ آپ دیکھیں خالی ایمان والوں کو نہیں دی، ہم تو سارے خالی ایمان والے ہیں نا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، نہ ہم نے اسلام کو پرکھا، نہ جانچا، نہ ریسرچ کی، نہ ہمیں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت کرنی پڑی، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، کانوں میں اذان ہو گئی اور بس ہم مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی قدر تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اسے حاصل کیا، اس کو سرچ کیا، اس کو جانچا، اور اس کو باقی ادیان پر پرفیکٹ سمجھا، اور اس کو سچا دین سمجھا، انہیں اس کی قدر ہے۔ اور وہاں پہ آپ باہر ممالک میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ اسلام ہم سے زیادہ اس کی قدر ہے۔ یہاں پر تو کوئی اذان سن کے نماز نہیں پڑھتا نا، وہاں پر اذان ہوتی نہیں ہے اور ان کو اپنی نمازوں کی فکر رہتی ہے۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ نمازی ہیں، ہم سے زیادہ اسلام کے محبت کرنے والے، اسلام کو چاہنے والے ہیں، ہم سے زیادہ وہ محفلیں اور اس طرح کی باتیں مس کرتے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ الگ انداز میں ہیں، وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔
وہاں پہ اسلام کی حکومت نہیں ہے، اس لیے وہ ہم سے زیادہ قدردان ہیں اور وہ عمل صالح کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ عام سی بات ہے، اس لیے ہم عمل صالح کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک نے خالی ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ وعامل الصالحات کے ساتھ خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آپ دیکھیں مرین ناران کا غار میں باغات ہی تو ہیں اور جگہ جگہ نہریں ہی تو بہہ رہی ہیں۔ تو وہ اللہ پاک نے اپنی جنت کا دنیا میں نظارہ کرایا ہوا ہے، وہاں جا کے جتنا قلبی سا سکون ملتا ہے اور ذہنی ریلیکسیشن ملتی ہے، وہ اسی لیے ملتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی جنت کے قریب ترین ہمیں دنیا میں دکھایا ہے۔ لیکن ابھی بھی ہم نے جو جنت کی چیزیں ہیں ان کا تصور نہیں کر سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، کہ جو جنت کی مٹی ہے نا، ہم لوگوں کی تو مٹی وہی ہے جس سے ہم تخلیق ہوئے، اور ہمارے کپڑوں کو لگ جائے تو ہم جھاڑتے پھرتے ہیں۔ جو جنت کی مٹی ہے وہ زمرد اور موتیوں کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے درخت بھی ہمارے دنیاوی درختوں جیسے نہیں ہوں گے، اور ان کی شاخیں اور ان کے پتے اور ان کی سب چیزیں جو ہیں وہ ہم سے ڈیفرنٹ ہوں گی۔ اور وہ جب کبھی انہیں کھانے کے لیے وہاں پہ رزق دیا جائے گا، کوئی پھل دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے کھایا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی شیپ جو ہوگی وہ دنیا کے پھل جیسی ہوگی، لیکن جب وہ کھائیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں، وہ اس سے ملتا جلتا تھا۔ یعنی کہ دنیاوی پھل جیسا پھل ہوگا۔ اب دیکھیں کسی کا جنت میں آم کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آم کا تذکرہ کرے گا تو آم کا درخت جھک کے اس کے اوپر آئے گا، اور وہ آسانی سے بیٹھا بیٹھا ہی اپنی مسند پہ ٹیک لگائے ہی وہ آم کا جو پھل ہے اس کو اتار کے کھائے گا۔ لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ دنیا کے پھل سے 100 گنا اچھا ہوگا اور ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ دنیا کے پھل کو کس طرح کی کھادیں اور کس طرح کی پانی سے اس کو پروان چڑھایا گیا، اور وہ جو جنت کے پانی اور جنت کی کھادوں اور جنت کی مٹی سے پروان چڑھا ہوگا، لا محالہ اس کا ذائقہ اور اس کا رنگ اور اس کی خوشبو ڈفرینٹ ہوگی، اور وہ ہمیں کھانے میں پر کیف اور لذیذ لگے گا ہمیں۔ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑ کے، ہم ان سے کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہمیں ساتھ لے جائیں، جیسے بھی ہیں گندے مندے ہیں ہمیں ساتھ لے جائیں۔ اور ساتھ وہاں پہ ان کی ازواج مطہرہ ہوں گی، پاکیزہ بیویاں جو دنیا میں پاکیزہ رہیں اور عمل صالح کرتی رہیں، وہ جنت میں بھی وہی ان کے زوج ہوں گے، لیکن جو ورژن ان کا دنیا میں ہے نا اس سے 70 گنا زیادہ اچھا ورژن ان کا آخرت میں جنت میں ہوگا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہیں وہ وہاں پہ باعث راحت ہوں گے اور باعث اطمینان ہوں گے، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ایک بار جو شخص جنت میں چلا گیا وہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی حیا فرماتا، ان یضربا، یضرب یہ اس کا مطلب مارنا نہیں ہے، اس کا مطلب مثال بیان کرنا ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ کے کثیر معنی بھی ہو سکتے ہیں، ضربہ کا مطلب مارنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک فکرے کی مناسبت سے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ مثال بیان فرمائے یا ذکر کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعودتاً مچھر کی، جیسے کہ مچھر کی، بعودہ مچھر کو کہتے ہیں، فما فوقہا، یہ اس سے بھی حقیر چیز کی۔ فوق کا لفظی مطلب جو ہے نا عربک زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر ہونا، فوق اوپر ہونا، جیسے آفاق ہے وہ اوپر ہے، فوق اوپر ہے، لیکن یہاں فکرے کی مناسبت سے اللہ پاک بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی، یعنی کہ مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں حیا نہیں فرماتا۔ رب ذوالجلال کی سنت ہے مثال بیان فرمانا، تو اس کے لیے چیزوں کا کانسیپٹ یعنی کہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہائے ہائے میں اس چیز کی مثال نہیں دے رہی اس چیز کی دے رہی، بلکہ اللہ پاک کو اپنی ساری مخلوقات سے پیار ہے اور اس نے سب کو ہی تخلیق فرمایا ہے، تو وہ کسی بھی مخلوق کی مثال دے سکتا ہے، کسی بھی چیز کی مثال دے سکتا ہے۔ فَأَمَّا، بس جو الذین، جو لوگ امنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، یعنی کہ یہ مثال بیان فرمانا بالکل سچ ہے، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اور اما الذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، سو وہ کہتے ہیں، ماذا،
کیا اراد اللہ، ارادہ فرمایا اللہ نے. دیکھیں یہ کتنا قریب لفظ ہے اردو کے، ارادہ، ارادہ کیا اللہ پاک نے بھی ہاذا مسئلہ، اس مثال کے ذریعے. یدل بھی کثیرن، یدل وہ گمراہ کرتا ہے، یو کا مطلب وہ، دلو گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرم بہت سو کو. کثیر اردو کا بھی لفظ ہے، عربی کا بھی لفظ ہے. وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرہ بہت سو کو. وما یدل اور نہیں گمراہ کرتا. اب دیکھیں یہاں پہ جو ماں کا معنی ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، اوپر جو ماں کا معنی ہے وہ ماذا ارادہ، کیا ارادہ کیا، وہ کیا کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں ہم فکرے کی مناسبت سے دیکھیں گے کہ اس بات کا کیا معنی ہو سکتا ہے. وما یدل اور نہیں گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو. یہاں اللہ پاک ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس کے لیے ہم اتنا بھاگتے دوڑتے ہیں اور اتنی مال و متاع اکٹھا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، انڈسٹریز بناتے ہیں، ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے اس دنیا کے پیچھے، اور حلال حرام کی اور اپنی ساری چیزیں ایک طرف لگا دیتے ہیں، اور ہر چیز پر ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، دنیا اور آخرت پر کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر جیسی بھی نہیں. تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کیا اللہ تعالیٰ کو مثال دینے کے لیے مچھر ہی رہ گیا تھا؟ تو ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر مچھر سے حقیر چیز یعنی کہ مکھی، مکڑی یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مثال کے طور پہ بیان فرما دیتا، کیونکہ اللہ حیا نہیں فرماتا ان چیزوں کی مثال دینے میں. اور جو ایمان والے ہیں یہ ان کے لیے اپنے رب کا فرمان ہے، اور رب کا ہر فرمان حق ہے، سچ ہے، کیونکہ وہاں عشق اور محبت اور ادب کے تقاضے ہیں. وہ جو کہے ٹھیک ہے، جس طرح یار کہے بسم اللہ. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ. جیسے وہ محبوب راضی، جیسے جس مثال پہ وہ رب راضی، ہم بھی اسی حال میں راضی. اور ایمان والے کے لیے تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں بنتی. اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ تھا؟ تو اس مثال سے ارادہ صرف گمراہوں کو گمراہ کرنا تھا اور ہدایت یافتہ کو ہدایت دینی تھی. وہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، وہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. کل من عند ربنا، سب میرے رب کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے. کچھ بھی اس سے چھپا نہیں، کچھ بھی اس سے بعید نہیں، لیکن وہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے. الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے رہتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، وَیَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے. اب دیکھیں یہاں پہ ماں کا جو معنی ہے وہ جو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا جس کے جوڑنے کا، بھی ایو صلا، کہ جس کے جوڑا جائے. اب وصل سے، ملنے سے، ملاقات سے، وصل سے یہ لفظ نکلا ہے یو صلا، جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اس آیت میں بہت سارے احکامات ہیں، اور ہم ان سارے احکامات پہ تھوڑی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا وعدہ کیا ہے. جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہماری روحیں پیدا ہو چکی تھیں، اور ازل کے روز اللہ پاک نے ہماری سب کی روحوں کو جمع کیا، اور ان روحوں کو سے ایک سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ان ساری روحوں نے یک زباں ہو کے جواب دیا، بلا، ہاں. ان میں کفار کی روحیں بھی تھیں، ان میں مشرکین کی بھی تھی، فاسقین کی بھی تھی، منافقین کی بھی تھی، مسلمین کی بھی تھی، مؤمنین کی بھی تھی، اولیاء صالحین کی بھی تھی. اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی لوگ دنیا میں آنے تھے ان سب کی روحیں وہاں موجود تھی، اور ان سب نے ایک لفظ کہا تھا، بلا. اللہ والے کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب سے روحوں نے الستُ بربکم کا کے الفاظ سنے ہیں وہ وجد میں ہیں ابھی تک. جنہوں نے اللہ پاک کی میٹھی پیاری آواز سنی ہے وہ ابھی تک وجد میں ہیں، جھوم رہی ہیں، اور ہمیں نہیں یاد. لیکن آپ دیکھیں، ایک آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتی چلی جاتی ہوں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں
کوئی ہمارا دوست بن جاتا ہے، کوئی ہمارا بہن بھائی بن جاتا ہے، کوئی والدین بن جاتا ہے، کوئی ماما چاچا، کوئی اس طرح کے رشتہ دار بنتے ہیں، ہمارے قریب رہتے ہیں. تو جب ہم ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں ان سے انسیت ہو جاتی ہے، واقفیت ہو جاتی ہے، ہم ان کے ساتھ رہنے کو آسان سمجھتے ہیں. تو جب ہم ان کے ساتھ رہنا آسان سمجھتے ہیں تو یہ وہی لوگ تھے جو ازل کے دن ہمارے ساتھ تھے. بعض اوقات آپ دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا جن کا فیس بڑا فیملیئر لگتا ہے، اور لگتا ہے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے. تو وہ روحیں ہوتی ہیں جو ہمیں وہاں پہ ملاقات ہو چکی ہوتی ہے. اب جب بندہ دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنے اس جہاں کو بھول چکا ہوا ہے جہاں سے وہ آیا ہے. لیکن جب اس کی روح اس جسم کو چھوڑ کے واپس ان روحوں میں جائے گی تو اسے یاد آ جائے گا کہ میں انہی روحوں میں سے گیا تھا. اور جب ہم جائیں گے اس دنیا سے تو یہی روحیں جن کے ساتھ سے، جن کی جگہوں سے ہم آئے تھے، انہی روحوں کے ساتھ ہم جا کر واپس چلے جائیں گے. اور یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی روحیں ہمیں وہاں پہ اور یہاں پہ ساتھ تھیں. تو بندہ کوئی بندے سے ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ روحانی تقاضے ہوتے ہیں. یہ اس ازل کے دن کی بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ روحیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو دنیا میں آ کے ان سے ملاقات ضرور ہوتی ہے. سب سے پہلا وعدہ تو دنیا میں آ کے انہوں نے یہ توڑا کہ وعدہ کیا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا پہ آ کے کافروں نے اللہ کو رب نہیں مانا. پھر وہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑا، وہ تھا صلہ رحمی. یوسل کا لفظ جو ہے یہ صلہ رحمی سے بھی نکلا ہے. رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق صلہ رحمی عرش کا پایا ہے. جو اسے جوڑتا ہے وہ اللہ کو جوڑتا ہے، جو اسے توڑتا ہے وہ اللہ کو توڑتا ہے. لہٰذا رشتوں کو توڑنا اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے. کچھ وجوہات کی بنا پر، پیسوں کی بنا پر، کسی بھی وجہ سے ہم یوں پکڑ کے رشتے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی رشتہ نہیں دیا اس نے ہمیں، اس نے ہمارے اتنے پیسے مار لیے، اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن جو ہمارا خونی رشتہ ہے ہم نے اسے توڑا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اور اس آیت میں سختی سے آرڈر ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داریوں کو نہیں توڑنا. اور یہ فساد فی الارض میں آتی ہیں دونوں چیزیں، ایک تو شرک کرنا اور دوسرا رشتہ داریوں کو توڑنا. یہ اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو دنیا میں آ کے اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کی نہیں سنیں گے، اللہ کی بات پہ نہیں آئیں گے، تو وہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں. ربنا لا تجعلنا منہم.